اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خاران، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی۔ جیسا کہ ہم جناب ابو طالب علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے جو ہے پڑھ رہے تھے، ان کا کورس چل رہا ہے کہ کہہ رہے کہ ابو طالب بن عبد المطلب کے اشعار کہتے کہ ابو طالب شاعر تھے، ان کے ہی جو ہے بے شمار جو ہے اشعار تاریخ میں ملتے ہیں۔ ان کا ایک قصیدہ بہت مشہور ہے جس کا ابن کثیر نے تذکرہ و تعریف کی ہے۔ تذکرہ یعنی ذکر کیا ہے۔ یہ 100 سے زیادہ اشعار پر مشتمل ہے اور تمام جو ہے کیا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں اشعار موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شعر کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا جانثار ہوں اور انہیں اللہ کا سچا رسول مانتا ہوں۔ خدا نے انہیں دنیا کے لیے رحمت قرار دیا ہے، کوئی ان کا مثل نہیں ہے۔ ان کا معبود ایسا ہے جو ایک لمحہ کے لیے بھی ان سے غافل نہیں ہوتا۔ وہ ایسا ممتاز ہے کہ ہر بندے کی اس کے جو ہے آگے پست ہے ہر بندہ، اور اس کی حفاظت کے لیے ہم اپنے جو ہے سینوں کو سپر بنا لیا ہے، یعنی اس کے سپرد کر دیا ہے کہ خدا اس کو اپنی حمایت و حفاظت میں رکھے، اس کے جو ہے نہ مٹنے والے دین کو دنیا پر غالب قرار دے یا غالب دے۔ پھر کہتے کہ تاریخ ابو الفدا میں بھی اس کا اشعار موجود ہے۔ اس کے یعنی کہتے ہیں کہ ابو الفدا کے دیے ہوئے اشعار میں سے ایک کا ترجمہ یہ ہے کہ بخدا کفار قریش، ٹھیک ہے، بخدا کفار قریش اپنی جماعت سمیت تم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میں زمین پر دفن نہ ہو جاؤں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو جو خدا کا حکم ہے اس کا بے خوف اعلان کرو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے مجھ کو اللہ کی طرف دعوت دی ہے، مجھے تمہاری صداقت و امانت کا محکم یقین ہے، اور تمہارا دین تمام مذاہب عالم سے بہتر اور ان کے مقابلے میں کامل تر ہے۔ پھر کہتے کہ سیرت بن ہشام میں بھی ان کے اشعار جو ہے وہ موجود ہیں۔ سیرت بن ہشام میں کچھ شعر ایسے ہیں جن میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ابو لہب کو متنبع کیا ہے کہ اسے عرب کے جو ہے میلوں اور محفلوں میں برا کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی کئی اشعار سیرت ابن ہشام نے نقل کیے ہیں۔ پھر آپ کی اولاد کو ان کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کی اولاد آپ کے جو ہے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام جو ہے طالب بن ابی طالب تھا۔ باقی بیٹوں میں جعفر طیار، عقیل بن ابی طالب اور علی بن ابی طالب شامل تھے، اور 3 بیٹیاں جو ہے کیا کہتے ہیں ام طالب بنت ابی طالب، ام ہانیہ بنت ابی طالب اور جمانہ بن ابی طالب تھی۔ کہتے طالب بن ابی طالب تفصیلی جو ہے مضمون کے لیے طالب بن ابی طالب کا ملاحظہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے بڑے بیٹے طالب کے بارے میں زیادہ روایت نہیں ملتی۔ کچھ روایات کے مطابق ان کی وفات جو ہے شرک کی حالت میں جنگ بدر میں ہوئی۔ عباس بن عبد المطلب، نوفل بن حارث، طالب بن ابی طالب، عقیل بن جو ہے ابی طالب اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ بدر روانہ ہو گئے۔ یعنی اس طرح انہوں نے صحیح بیان کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ تاریخ خمیس میں علامہ دیار بکری نے لکھا ہے اس کہتے ہیں اچھا پھر آگے اسے چھوڑ کر پھر آگے کہتے ہیں کہ عقیل بن ابی طالب تفصیلی مضمون کے مطابق کہہ رہے کہ آپ کربلا کے واقعے سے پہلے کوفہ میں شہید ہونے والے حضرت مسلم بن عقیل کے والد تھے، اور عقیل بن ابی طالب عربی زبان عقیل بن ابی طالب جو ہے 509 میں پیدا ہوئے کہہ رہے کہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ
4 بیٹوں میں سے دوسرے بیٹے عقیل کے کنبے ابو عقیل ہے، یعنی ان کا کنبہ ابو عقیل ہے، آغاز اسلام کی نمایاں شخصیات میں شمار ہوتے ہیں۔ سنہ پیدائش 590 ہجری ملتا ہے۔ غزوہ موطا میں شرکت فرمائی، جس کے بعد نابینا ہو گئے اور 96 سال کی ایج پائی۔ آپ کے کئی بیٹے تھے، جن میں سے حضرت مسلم بن عقیل سفیر حسین کے نام سے مشہور ہیں، اور کربلا کے واقعے سے کچھ عرصہ قبل انہیں یزید کے گورنر عبداللہ بن زیاد نے قتل کر دیا اور آپ نے بھی وفات پائی۔ پھر ہے جعفر بن ابی طالب۔ جعفر طیار تفصیلی مضمون کے لیے کہتے ہیں کہ آپ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے، اور ایک حدیث کے مطابق انہیں جنت میں پر ملیں گے، کیونکہ ان کے ہاتھ ایک جنگ میں کاٹے گئے تھے، اس لیے آپ جعفر طیار کے نام سے مشہور ہیں۔ پھر ہیں امیر المومنین علیہ السلام علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ علی بن ابی طالب اولین مسلمان میں شامل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، دینی بھائی اور خلیفہ تھے۔ اہل سنت و اہل حدیث کے مطابق جو چوتھے خلیفہ اور اہل تشیع کے مطابق پہلے امام تھے۔ تمام غزوات میں حضرت علی علیہ السلام نے سب سے زیادہ کفار و مشرکین کو جہنم میں واصل جہنم کر دیا، اور اس میں بہت سی روایات ملتی ہیں اور بھی کہ نبی نے جو امیر المومنین علیہ السلام کی شان بیان کی ہے، وہ یہاں پر کچھ بیان کرتے چلیں۔ اس کے بعد ہے واقعہ شعب ابی طالب علیہ السلام۔ سیرت بن حشام میں لکھا گیا ہے، یا لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ یہ مکہ، یعنی یہ جو جگہ ہے یہ مکہ کے قریب ایک پہاڑی ہے، پہاڑ کی گھاٹی کا نام ہے، جہاں 7 نبوی مطابق ستمبر 615 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم کو پناہ لینی پڑی۔ یہ نتیجہ تھا کہ اس ظالمانہ منصوبے کا جو قریش مکہ نے اسلام کی دعوت اور اس کی آواز کو دبانے کے لیے بنایا تھا، یعنی بنو ہاشم پر ہر طرح کے تعلقات ان سے توڑ دیے، معاشرتی مقاطع کر دیا، یعنی بائیکاٹ کر دیا سارا کچھ۔ اور کہتے ہیں کہ محرم 10 نبوی تک تقریباً 3 سال جاری رہا۔ اس دوران میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کو نہایت مشکلات کا سامنا رہا۔ ان حالات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس دوران میں بھوک کو مٹانے کے لیے بعض اوقات درختوں کی ان کی جڑیں چبانا پڑتی تھی، اور پیٹ پر کھجور کے تنے یا چمڑا باندھنا پڑتا تھا۔ اس مقاطعے کے ختم ہونے کے بعد جلد ہی حضور کے چچا ابو طالب علیہ السلام اور زوجہ محترمہ جناب خدیجہ وفات پا گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال وہ قرار دیا۔ اس جگہ کا جو نام ہے وہ ہے مکہ کے قریب ایک پہاڑ کی گھاٹی ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، اسے یہ کہا جاتا ہے اس کا نام۔ پھر کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام ان کی قبر کہاں ہے؟ کہتے ہیں قبرستان معلات شہر مکہ کے قدیمی قبرستانوں میں سے ہے، جو قبرستان حجون یا حجون اور ایرانیوں کے نزدیک قبرستان ابو طالب کے نام سے مشہور ہے۔ آخری صدیوں میں اسے مقبرہ بنی ہاشم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ عبد المطلب اور ابو طالب، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، یاسر اور سمیہ اسلام کے پہلے شہداء اسی قبرستان میں مدفون ہیں۔ اس کے بعد دعوت ذی العشیرہ۔ کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور قریبی لوگ ان کی دعوت قبول کر لیتے ہیں، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں کی زبان پر اعتراض وہ
ختم ہو جائیں گے اور وہ بند ہو جائیں گے۔ مثلاً وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ پہلے اپنے رشتہ داروں اور چچاؤں کا قبلہ تو سیدھا کرو اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس آنا۔ اور دوسرا یہ فائدہ ہے کہ وہ داخلی طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پشت پناہ اور اچھے قریبی ثابت ہوں گے۔ پس خدا کی طرف سے رسول خدا کو حکم ہوا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، سورہ شورى آیت نمبر 200 جو ہے 14 میں ہے کہ اور پیغمبر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو ہے آپ ڈرائیے۔ سوال یہ ہے کہ آیا یہ فرمان دعوت عام کے پہلے 3 سالوں میں تھا، ان 3 سالوں کے بعد؟ ٹھیک ہے، یعنی 3 سال پہلے تھا یا 3 سال بعد میں؟ تاریخی قرائن یعنی علامات نشانیاں سے استفادہ ہوتا ہے کہ یہ دعوت عام پہلے 3 سالوں سے مربوط ہے، یعنی جڑا ہوا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دعوت جو ہے بعثت کے دوسرے سال میں واقع ہوئی۔ اس بارے میں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو کیسے دعوت دی، مختلف اقوال ہیں۔ ہم یہاں پر بطور نمونہ صرف ایک ہی قول نقل کرتے ہیں جسے اکثر نے جو ہے نقل کیا ہے۔ وہ کون سا قول؟ ابھی ہم شروع پڑھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ کچھ مقدار غذا اور دودھ مہیا کریں۔ اس کے بعد بنی ہاشم کے 40 بعض کے قول یعنی اس میں بھی مختلف روایتیں اقوال ہیں، بعض کے بقول 45 سرداروں کو دعوت دی۔ جب وہ لوگ حاضر ہوئے اور کھانا وغیرہ کھایا تو پیغمبر اکرم جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب سمجھ گیا کہ یہ محفل رسالت پیغمبر کی دعوت کے لیے تشکیل دی گئی ہے۔ بعض مورخین کے مطابق اس نے دوبارہ محفل کو جو ہے دھرم بھرم کیا، یعنی ابھی تک تیسری بار جو ہے گڑبڑ نہ کر پایا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے متوجہ کر فرمایا، یعنی یہ 2 بار جو ہے محفل جو ہے انہوں نے جو ہے خراب کر دی۔ تیسری بار جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبد المطلب کے فرزند، میں آپ لوگوں کو خوشخبری دینے اور ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میرے اوپر ایمان لاؤ، میری مدد کرو تاکہ ہدایت پا جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا، کوئی بھی شخص اپنے رشتہ داروں کے لیے ایسا معجزہ نہیں لایا، میں آپ لوگوں کے لیے دنیا و آخرت کی سعادت اور بھلائی لے کر آیا ہوں۔ کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو میرا بھائی بنے، دین میں میرا مددگار ہو تاکہ وہ میرا خلیفہ اور وصی بنے اور بہشت میں بھی میرے ہمراہ ہو؟ محفل میں سکوت چھا گیا، گویا دعوت پر آنے والے لوگوں کے سروں پر جو ہے پرندے بیٹھ گئے ہوں۔ اچانک حضرت امام علی علیہ السلام، جن کی عمر اس وقت 13 سال تھی، کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے رسول خدا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ رسول خدا نے ان سے فرمایا، آپ بیٹھ جائیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو تکرار فرمایا۔ پھر بھی حضرت امام علی علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا، میں آپ کی مدد کروں گا، نصرت کروں گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان سے فرمایا کہ بیٹھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار جو ہے دعوت دی لوگوں کو۔ کہتے ہیں کہ تیسری مرتبہ پھر حاضرین کی جو ہے ان کو دعوت دی۔ وہاں پر جو موجود لوگ تھے ان میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا، تو اس بار بھی حضرت امام علیہ السلام اٹھے اور کہا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی علیکم فاسمعوا لہ واطیعوہ، کہ بے شک یعنی حضرت علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک یہ میرے بھائی، میرے وصی اور تمہارے لیے میرے جانشین ہیں، ان کی باتیں سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ کہتے ہیں محفل میں بیٹھے تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
ان کی بات کو جو ہے وہ رد کرنے کے لیے ہر کسی نے جو ہے بولنا شروع کر دیا، اور ابو لہب نے لوگوں کو جو ہے بھڑکایا اور مذاق اڑاتے ہوئے حضرت ابو طالب کی طرف متوجہ ہو کر کہا، محمد نے تیرے بیٹے علی کو تیرا آقا اور سردار بنا دیا ہے، حکم دیا ہے کہ اس کی پیروی کرو۔ یہ تاریخ طبری بحار الانوار، تاریخ طبری جلد نمبر 2، بحار الانوار جلد نمبر 18، ابن اثیر، ٹھیک ہے، تاریخ کامل ابن اثیر جلد نمبر 2 میں موجود ہے۔